السلام علیکم۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی بزرگ اس کا رشتہ اپنے کسی قریبی عزیز کے بیٹے سے طے کر دیتے تھے۔ دادی نے میرا رشتہ پھوپھی کے بیٹے کاشف سے طے کر دیا۔ بچپن بے فکری میں گزر گیا۔ میٹرک پاس کیا تو گھر میں میرے مستقبل سے متعلق باتیں ہونے لگیں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ دادی نے میری بات بچپن ہی میں طے کر دی تھی، لیکن المیہ یہ تھا کہ آج تک میں نے اپنے ہونے والے منگیتر کو دیکھا نہیں تھا۔ پھوپھی کراچی کی رہنے والی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آتی اپنے بیٹے کاشف کی تعریفیں کرتی، لیکن مجھے ان کا تعریف کرنا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں پھوپھی کے گھر نہیں جایا کرتی تھی۔ ایف اے کا امتحان دیا تو اچانک ابو کے ساتھ ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ ابو مجھے ان کے پاس چھوڑ کر واپس لاہور چلے گئے۔ وہ صرف 4 روز رہے کہ ان کی چھٹی زیادہ نہ تھی۔ پھوپھی نے اصرار کیا کہ شازیہ کو کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے دو۔ میں بھی وہاں اس لیے رہ گئی، جاننا چاہتی تھی کہ آخر کاشف کیسا لڑکا ہے جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں اور اس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ کم از کم اس کی عادت و اطوار تو دیکھ لوں۔ یہی سوچ کر رہ گئی۔ کئی دنوں تک اس سے بات نہ کی کیونکہ حجاب مانیہ تھا۔ اس نے بھی کلام نہ کیا، اس کی طرف دیکھتی نہ تھی۔ کلام تو ایک طرف۔ ایک دن مجھے بخار آ گیا۔ تب عیادت کے بہانے کاشف نے بات کی اور پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے شازیہ، دوا لی یا نہیں۔ اس کے منہ سے مجھ کو اپنا نام لینا اچھا لگا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ یوں 1 ماہ بیت گیا اور میری چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ میں واپسی کی تیاری کرنے لگی کیونکہ بھائی مجھے لینے آ رہے تھے۔ اگرچہ دل اداس تھا مگر مجبوری تھی۔ میرا یہاں سے جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کاشف سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ 2 منٹ کو میں کمرے میں اکیلی ہوئی۔ کاشف اسی موقع کا منتظر تھا۔ وہ فوراً اندر آیا اور بولا، شازیہ بتاؤ اب کب آؤ گی؟ اب میں نہیں، تم ہمارے گھر آؤ گے، میں نے جواب دیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وقت رخصت ہو پائی تبھی پھوپھی کمرے میں آ گئی اور وہ باہر نکل گیا۔ گھر آئی تو سب کچھ بدلا بدلا سا لگتا تھا۔ میرا دل تو وہاں ہی رہ گیا، اپنے گھر میں جی نہ لگا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرنے لگا۔ کاشف کی یاد ایک سرمایہ تھی، اس کے سہارے سال گزر گیا۔ حتیٰ کہ یہ تک سوچتی تھی، جانے وہ گھڑی کب آئے گی جب کاشف ہمارے گھر آئے گا۔ اللہ نے میری سن لی اور ایک شام جب میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں در کھولنے کو گئی، گمان بھی نہ تھا وہ ہوگا۔ گیٹ کھولا تو سامنے کاشف تھا۔ مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہ آیا کہ واقعی کاشف میرے سامنے ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ گھر والوں سے ملا۔ اس نے میرے دونوں بھائیوں کے بارے میں پوچھا۔ تب ہی امی نے کہا، شازیہ جاؤ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ جو وہ چائے پینے لگا تو بولا، ممانی جی چائے تو بہت اچھی ہے۔ کس نے بنائی ہے؟ امی بولیں، شازیہ نے بنائی ہے۔ تب اس نے ستائش بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں شرم سے گلابی ہو گئی۔ کاشف زیادہ وقت میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ گزارتا تھا کیونکہ عامر میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہو چکا تھا اور ابو کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتے تھے۔ بڑے بھائی ڈاکٹر تھے۔ وہ صبح ہسپتال چلے جاتے اور رات کو لوٹتے۔ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بہت زیادہ مصروف رہتے تھے۔ ایک دن امی شاپنگ کرنے بازار گئی ہوئی تھیں۔ عامر بھیا اور کاشف کسی دوست سے ملنے چلے گئے۔ گھر میں ملازمہ اور میں رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بھائی اور کاشف آ گئے۔ عامر نہانے چلا گیا۔ یہی وہ لمحات تھے جب ہم کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے ملازمہ کو کچن میں بھیج دیا۔ اس نے پوچھا، شازیہ تم نے میرے بغیر اتنے دن کیسے گزارے؟ میں نے کہا، جیسے خوشبو کے بغیر پھول۔ پھر اس کے بعد کاشف کی واپسی کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن میرا دل نہ چاہتا تھا کہ وہ جائے۔ میں نے اصرار کیا کہ ابھی مت جاؤ، جانے دو تاکہ امی اور ابو کو تمہارا رشتہ لینے بھیج سکوں۔ اس نے جواب دیا،
پھر اس کے جانے کے 1.5 ماہ بعد ہی پھوپھی رشتہ لے کر آ گئی۔ امی ابو تو راضی تھے ہی، فوراً ہی ہماری منگنی کر دی گئی۔ منگنی اس قدر دھوم دھام سے ہوئی جیسے شادی ہو رہی ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ اس کا کوئی بھائی نہ تھا، بس 3 بہنیں تھیں جو منگنی پر بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے اور گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ ان کی اپنی فیکٹری بھی تھی جہاں پر کپڑا بنتا تھا۔ منگنی کے بعد کاشف سے میرا رابطہ فون پر رہنے لگا۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہ ہمیشہ جتلاتا تھا کہ کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گا، کبھی بھی دوسری شادی نہ کرے گا۔ کہتا کہ تم ہی میری کل کائنات ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی۔ شادی کی پہلی رات ہم نے وہ تمام محبت کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کیں۔ 2 سال ہنسی خوشی پلک جھپکتے ہی گزر گئے، اور پھر خدا نے مجھے ایک چاند سا بیٹا دے دیا۔ اس لحاظ سے خوش قسمت تھی کہ ساس اور سسر بھی مجھے بہت چاہتے تھے اور وہ اپنے پوتے پر بھی جان نثار کرتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹی کے گھر ملنے راولپنڈی جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ٹرک سے ان کی گاڑی کی ٹکر ہو گئی اور وہ موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ خبر بہت اندوہناک تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ہی ہر غم کا زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ میں بھی رفتہ رفتہ سنبھلنے لگی، اس غم سے نکلنے لگی۔ کاشف مگر ابھی تک بہت زیادہ دل گرفتہ تھے۔ ماں اور باپ دونوں کا شفیق سایہ ایک ساتھ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ ان کا دکھ بہت گہرا تھا۔ دل بہلانے کو وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے دوست کے پاس دبئی چلے گئے۔ کاشف پہلے بہت خوش گفتار اور ہنس مکھ ہوا کرتے تھے، اب وہ سنجیدہ ہو گئے، بدلے بدلے سے لگتے تھے۔ گھر بھی دیر سے آتے، کسی دن تو غائب ہو جاتے اور 2-3 روز تک نہ لوٹتے۔ میں کافی پریشان ہوتی تھی۔ پوچھتی تو کہتے کہ کاروبار کی مصروفیت رہتی ہے۔ پہلے تو ابو سب سنبھال لیتے تھے، اب تمام ذمہ داریاں مجھ اکیلے پر آن پڑی ہیں۔ میں کیا کروں؟ وقت دینا تو پڑے گا، ورنہ فیکٹری کے امور کیسے چلا پاؤں گا؟ یہ ٹھوس دلائل تھے جو وہ مجھے دیتے تھے اور میں خاموش ہو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ گھر سے کٹنے لگے، مجھ سے دوری بڑھ گئی، ایک بیٹی ہو گئی۔ 2 بچوں کی مصروفیات نے مجھے خوب گھیر لیا۔ اب وہ کئی دن تک نہ آتے، مجھے پرواہ نہ ہوتی، میں اپنے بچوں میں مگن تھی۔ خبر نہ تھی کہ فیکٹری کے بہانے وہ اپنا نیا گھر بسائے ہوئے ہیں، وہ میری زندگی میں بھونچال آنے والا ہے۔ ایسا تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کاشف مجھ پر جان نشاور کرتے تھے، میرے ساتھ بے وفائی بھی کر سکتے تھے۔ ہوا یوں کہ جن دنوں میں FA کر رہی تھی، ہماری کلاس میں ایک لڑکی نے داخلہ لیا جس کا نام زرگل تھا۔ یہ نہایت ہی حسین لڑکی تھی اور شمالی علاقہ جات سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت اور مصالحی قد و کاٹ، سنہرے بال اور خوبصورت ستاروں جیسی دمکتی آنکھیں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، جو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ پڑھائی میں بہت کمزور تھی، جبکہ میں شروع سے لائق طالبات میں شمار ہوتی تھی، لہٰذا کلاس کی پاپولر لڑکی تھی۔ ہماری لیکچرار پڑھائی میں کمزور کسی بھی لڑکی کو میرے پاس بٹھا دیتی اور کہتی، شازیہ اس کی مدد کرو۔ ایسا ہی اب بھی ہوا۔ ٹیچر نے زرگل کو میرے پاس بٹھا دیا۔ چونکہ وہ فطرتاً اچھی لڑکی تھی، میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ پڑھائی کے علاوہ ہم گھنٹوں باتیں کرتے تھے، ساتھ کھاتے پیتے اور ہنسی مذاق کرتے تھے۔ ایک دن وہ کالج آئی تو بہت پریشان تھی۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے رشتے کے لیے 2 عورتیں روز آ رہی ہیں اور وہ انکار نہیں سننا چاہتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو خبر نہیں، لیکن بہت امیر ہیں، جہیز بھی نہیں مانگ رہے۔ ان کی باتوں سے لگتا ہے جیسے وہ مجھ پر مہربان ہیں۔ تم کو خوشی ہے؟ اس سوال پر وہ بولی، پتہ نہیں۔ تبھی میں نے جانا کہ زرگل بھی خوشی محسوس کر رہی ہے۔ آخر کو وہ لڑکی تھی اور ہر لڑکی کے دل میں کسی اچھے گھر کی بہو بننے کی آرزو لازماً ہوتی ہے۔ والدین نے اس کی مرضی پوچھی تو اس نے سر جھکا لیا۔ یوں اس کی منگنی ہو گئی۔
ایک دن آیا کہ ہم دونوں میں رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں اس کی شادی پر بھی نہ جا سکی۔ کالج کے ایک مباحثہ میں شرکت کرنا تھی، لہٰذا اس کی تیاری میں اپنی بہترین دوست کی شادی میں نہ گئی۔ صرف تیاری کرنے کی وجہ سے میں اس کی شادی پر جا نہ سکی۔ اس کے بعد میری اپنی شادی ہو گئی کاشف کے ساتھ۔ اپنی گھرداری میں اتنی میں مصروف ہوئی کہ یہ سوچنے کا بھی موقع نہ مجھے کبھی ملا کہ زرگل کہاں گئی۔ شادی کے 4 سال بعد مجھے اپنی نند کی بچی کو اسکول میں داخل کرانا تھا۔ میں نبیلہ کے ہمراہ ایک پرائیویٹ اسکول میں گئی۔ وہاں برآمدے سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں بیٹھی ٹیچر پر نظر گئی۔ دیکھا کہ کرسی پر تو زرگل سے ملتی جلتی لڑکی بیٹھی ہے اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں کلاس روم میں چلے گئی اور اس سے بات کی۔ وہ واقعی زرگل تھی۔ بے اختیار وہ میرے گلے لگ گئی اور رونے لگ گئی۔ ہم کلاس روم سے باہر آ گئی اور میں نے اس سے حال دریافت کیا۔ وہ مجھے اسٹاف روم میں لے آئی جو اس وقت خالی تھا۔ میری نند معلومات کے لیے ہیڈ مسٹریس کے آفس چلے گئی اور زرگل بتانے لگی کہ جن امیر لوگوں نے اس کے یہاں اس کا رشتہ ہوا تھا وہ دراصل شکاری لوگ تھے جو خوبصورت اور کم سن لڑکیوں کو ڈھونڈتے اور رشتہ کر کے بیاہ لیتے اور پھر دبئی وغیرہ لے جا کر ان سے غلط کام کراتے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے بتایا کہ میری ساس اور نندیں بھی بازار کی تھیں جو پاکستان آ کر شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتے تھے۔ یہ پورا خاندان ہی اس قسم کے کاموں میں ملوث تھا۔ ان کا دھندا دوسرے ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کو کچھ بڑے بڑے لوگوں کا رسوخ حاصل تھا جس کی وجہ سے یہ کامیابی سے بردہ فروشی کرتے تھے اور بہت سارے لوگوں کو مشکلوں میں ڈالتے تھے۔ اور ایک دن وہی ہوا جو ہونا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی اس راہ پر لگانا چاہا۔ جب میں نے انکار کیا تو ان لوگوں نے میرے اوپر سخت تشدد کیا۔ جس مرد نے مجھ سے نکاح کیا وہ اسی طرح عورتیں لاتا اور پھر ان کی خرید و فروخت کی جاتی۔ میری خوش قسمتی ایک دن کسی دوست کے ساتھ ایک شخص آیا جو شریف آدمی تھا اور اس میں غیرت بھی تھی۔ اس نے مجھے پسند کیا۔ جب تنہائی میسر آئی میں رونے لگی۔ اس نے ہمدردی سے میرا حال دریافت کیا۔ میں نے رو رو کر اپنی پوری بیتی سنائی۔ تب اس کو مجھ پر رحم آ گیا اور جانے کن مشکلات کے بعد اس نے مجھے ان ظالموں کے چنگل سے نکالا، مجھ سے نکاح کیا اور دبئی سے پاکستان لے آیا۔ وہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ زیادہ تر اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس رہتا ہے۔ میرے پاس صرف 1 یا 2 دن کے لیے آتا ہے۔ اس کا وسیع کاروبار ہے۔ اس کو اپنے کام کو بھی وقت دینا ہوتا ہے۔ میں تنہائی کی وجہ سے اداس ہو جاتی تھی تو میرے شوہر نے مجھے مشورہ دیا کہ تم کسی اسکول میں ملازمت کر لو، یوں تمہارا دل بہل جائے گا۔ تبھی میں اسکول میں پڑھانے آ جاتی ہوں کیونکہ میرے خاوند نے اسکول کے نزدیک ہی گھر لے دیا جہاں میں ایک بوڑھی ملازمہ کے ساتھ رہتی ہوں۔ دن میں وہ اسی اسکول میں چپراسن ہوتی ہے۔ اسکول کی چھٹی کے بعد میرے ساتھ گھر آ جاتی ہے۔ رات کو بھی وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔ تمہارے شوہر کا نام کیا ہے اور وہ کام کیا کرتے ہیں؟ میں نے سوال کیا تو وہ بولی ان کا نام کاشف ہے اور وہ کپڑے کی فیکٹری کے مالک ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ تاہم سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے شخص کا یہ نام ہو اور اس کی بھی فیکٹری ہو، کیونکہ کاشف تو ایسا نہیں کر سکتے۔ میں مر تو سکتی تھی لیکن یہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ کاشف دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت اسکول کی چھٹی ہوگی۔ میں نے نند سے کہا تم گھر چلی جاؤ، میں ذرا زرگل کے گھر سے ہو کر آتی ہوں۔ یہ میری گہری سہیلی ہے اور مدت بعد ملی ہے۔ اس کا گھر نزدیک ہی ہے۔ نند میرے گھر چلے گئی اور میں زرگل کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی۔ جب میں اس کے گھر گئی تو وہ ایک چھوٹا سا لیکن خوبصورت سجا ہوا گھر تھا اور اس کے مکان میں داخل ہوتے ہی پہلا تیر جو میرے دل پر لگا تھا وہ دیوار پر لگی ہوئی تصویر تھی۔ یہ زرگل اور کاشف کی اکٹھی فوٹو تھی جس میں زرگل دلہن بنی ہوئی تھی اور کاشف اس کے ساتھ دولہا کے طور پر موجود تھے۔ تصویر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے پوچھا زرگل کیا یہی تمہارے شوہر ہیں؟ ہاں، وہ بولی۔
خدا ان کو سلامت رکھے، بہت اچھے انسان ہیں، مجھے شرافت کی زندگی دی ہے، ورنہ آج میں کہاں ہوتی، گندگی کی دلدل میں، اور میرا کیا حال ہوتا۔ اس نیک انسان نے میری زندگی بچائی۔ ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں۔ واقعی؟ میں نے سوچا ایسے لوگ واقعی ہی دنیا میں کم ہوتے ہیں۔ تاہم مجھے بے حد صدمہ ہوا اور میں گرتے گرتے بچی، خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا اور زرگل سے کہا، واقعی تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم کو کاشف جیسا شوہر اور مجھ جیسی رحم دل سوکن ملی ہے، ورنہ آج نہ جانے کیا ہو جاتا اگر تم میری سہیلی نہ ہوتی اور تمہارے حالات ایسے نہ ہوتے۔ گھر آ کر میں نے کاشف سے کافی جھگڑا کیا کیونکہ میرا دل اور ذہن سوکن کو قبول کرنے پر تیار نہ تھا۔ تاہم مرتا کیا نہ کرتا۔ جب شوہر نے واسطے دیے اور یقین دلایا کہ زرگل کو برائی سے بچانے اور شرافت کی زندگی دینے کے لیے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے، تو میں رو دھو کر خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا کرتی؟ اگر زرگل کو نکلوا دیتی تب بھی ضمیر ملامت کرتا اور میں اپنے خدا کے سامنے گناہ گار ہو جاتی، کیونکہ اس کا اب کوئی اور نہ تھا۔ ماں باپ اس کی جدائی کے صدمے میں چل بسے تھے، بھری دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ کچھ دن کاشف نے ہمیں علیحدہ گھروں میں رکھا، لیکن جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو ان کو میرے گھر لے آئے کہ اکٹھے رہنے میں آسانی تھی۔ تب سے آج تک ہم اکٹھے رہتے ہیں۔ زرگل مجھے بڑی بہن کا درجہ دیتی ہے اور میرے قدم چومتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ مجھے راحت اور آرام پہنچائے۔ میرے بچوں کے کام محبت سے کرتی ہے، میں بھی اس کے بچوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن جب کاشف اس کے ساتھ بات کرتے ہیں یا اس کے کمرے میں ہوتے ہیں تو مجھ پر قیامت سی گزر جاتی ہے۔ اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ مرد جتنا بھی پارسا ہو، اس پر بھروسہ کرنا بالکل ایک حماقت ہے، اور اس مرد پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ایک کہاوت ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے وہ سرہانے کا سانپ ہوتا ہے جو کسی بھی وقت ڈس لیتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ بتائیے۔